الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پاسمان آداب شریعت زینت السادات فاضل ذیشان سید احمد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ اس وقت ہمیں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں ایک بابرکت محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہ ملتی تو اس وقت ہم مسجد میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ لگتا ہے خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے، جو مسجد میں بلا کے پاکیزہ محفل میں بٹھایا ہے، خدا ہم پہ کرم کرنا چاہتا ہے۔ یہ محفل ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے استعمال سے جسم کو طاقت ملتی ہے، پھل کھائیں، دودھ پئیں، بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، رسول اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، روح کو توانائی ملتی ہے۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں۔ ان محفلوں میں حاضری سے دلوں پہ لگی ہوئی میل دور ہوتی ہے، محبت رسول نصیب ہوتی ہے، دل روشن ہوتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ایمان پر قیامت کے دن مسجد گواہی دے گی۔ خدائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بڑھدا اے مہمان مدینے والے دا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج جو محفل رکھی گئی، جہاں وہ ایصال ثواب کی محفل ہے، جہاں وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر شکرانے کی محفل ہے، وہیں اس کو عنوان دیا گیا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے اس دنیا کے حالات کیا تھے؟ حضور تشریف لائے تو کیا تبدیلی آئی؟ میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے عرب میں کئی باپ ایسے تھے جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ باپ مر جاتا، بیٹے جائیداد تقسیم کرتے تو ماں کو وہ مال وراثت سمجھتے تھے۔ ماں کا کوئی ادب، کوئی قدر نہیں تھی۔ ادھر ہندوستان میں یہ رواج تھا، سٹی کی رسم، خامن مر جاتا تو زندہ عورت کو مردہ خامن کے ساتھ باندھ کے دونوں کو جلا دیتے۔ بیوہ عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق نہیں، بلکہ زندگی کا ہی حق نہیں۔ یہ ستی کی رسم تھی۔ مصر کی حالت یہ تھی کہ ہر سال ایک جوان عورت کو دلہن بنا کے دریائے نیل میں ڈبو دیتے، اور ان مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم نے ایک عورت کو دریا میں نہ ڈبویا تو دریا خشک ہو جائے گا۔ یہ ان کا توہم تھا۔ یونان کی حالت یہ تھی، حضور کی آمد سے پہلے فلسفیوں نے ماڈرن سوسائٹی کا
نظریہ پیش کیا کہ وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہے جس میں کوئی معذور نہ ہو. گھر میں 5 آدمی ہیں تو کمانے والے 5 ہوں، ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ نہ ہو. اگر کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ولادت کے دن ہی مار دو، اس لیے کہ معذور بچہ جوان ہوگا تو معاشرے پہ بوجھ بنے گا، وہ خود تو کمائے گا نہیں تو دوسروں کو کما کے کھلانا پڑے گا. اس لیے فلسفیوں نے کہا معذوروں کو قتل کر دو. کئی معذور بچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے پھینکے گئے. اٹلی کی حالت یہ تھی، یورپ کی 6 صدی عیسوی میں. اٹلی میں آج بھی وہ اسٹیڈیم موجود ہیں. بادشاہ عید مناتا تھا تو قوم میدان کے ارد گرد بیٹھ جاتی. درمیان میں ایک جگہ خاص رکھی گئی تھی، وہاں قیدی کو لا کے بٹھاتے اور اس قیدی پر بھوکے شیر کو چھوڑ دیتے. شیر کی اور قیدی کی لڑائی ہوتی. شیر اس قیدی کو ہلاک کر کے گوشت کاٹ کے کھاتا، نوچ کے گوشت کھاتا. قوم تفریح منا رہی، قیدی کی موت کا نظارہ کر کے قوم عید منا رہی. افریقہ کی حالت یہ تھی، امیر افریقی غریبوں کی بستیوں میں جاتے، جیسے ہم جانوروں کو شکار کرتے ہیں وہ انسانوں کو شکار کرتے، اور پھر ایک انسان دوسرے انسان کے بدن سے گوشت اتار کے آگ پہ بھون کے کھایا کرتا تھا. 6 صدی عیسوی میں افریقہ کے اندر انسانوں کو شکار کرتے تھے. اس زمین نے اپنی چھاتی پہ بڑے ظلم دیکھے. کہیں بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، کہیں بیوہ عورت کو مردہ خامن کے ساتھ باندھ کے جلایا جا رہا ہے، کہیں معذور بچوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرایا جا رہا ہے، کہیں بے بس قیدی کو بھوکے شیر کے ہاتھوں مروایا جا رہا ہے، کہیں جوان عورت کو دلہن بنا کے دریائے نیل میں ڈبو رہے ہیں. ان مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں سوئے افلاک بلند ہوئیں. پروردگار کو ایسی رحمت نازل کر جو اس ظلم کے نظام کو بدل دے. 12 ربیع الاول کی صبح حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لا رہے تھے تو وہ بھیجنے والا رب اعلان کر رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے دنیا انسانیت کے مظلوموں، اے بیواؤں، اے یتیموں، اے بے سہارا لوگوں، آج خوش ہو جاؤ، اللہ کا محبوب رحمت بن کے آ گیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، میری راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. انسانی تاریخ میں 2 ہی دور ہیں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد. آپ کی آمد سے پہلے جاہلیت، حضور تشریف لائے تو جاہلیت کو مٹایا ہے. گویا حضور آئے بہار آ گئی. پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب خدا واحد کی عبادت کر رہے ہیں. ایک خدا کس نے آ کے منوایا ہے؟ سچے رب کی دہلیز پر کس نے انسانوں کو جھکایا ہے؟ کس نے بتایا وحدہ لا شریک. آج دنیا میں سچے رب کی عبادت ہو رہی ہے تو حضور کے میلاد کا ہی صدقہ ہے، چونکہ حضور نے آ کے خدا بنوایا ہے. جسے انسانیت سے محبت ہے، اچھے اخلاق سے محبت ہے، وہ حضور کی آمد پہ خوش ہے کیونکہ حضور نے آ کر اچھے اخلاق سکھائے. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. حضور نے فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بچیوں کے حقوق ادا کیے، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی. جمع اصابعہ ہو، پھر حضور نے انگلیاں ملا کے دکھائی. اب بچی پیدا ہوتی ہے، کسی سے پوچھے کیا ہوگا، کہتے ہیں رحمت. ورنہ پہلے تو بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو باپ کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، ہائے میں بیٹی کا باپ بن گیا. پر اب کوئی بیٹی کا باپ بنے تو حضور کی سنت پر ہی بنا. حضور بھی بیٹیوں کے باپ ہیں. اس لیے جب میرے آقا مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بچیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا او نظر آندا ہے نوشا برات. طلع البدر، بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند. پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں
اور پڑھتے ہوئے چاند کو قمر کہتے ہیں، جب وہ پورا ہو جائے تو اسے بدر کہتے ہیں۔ تالا المک چند بدر شاشانی، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مت۔ ان بچیوں نے کہا واجب شکر علینا، حضور تشریف لائے ہیں، ہمارے اوپر شکرانہ واجب ہو گیا۔ حضور کی آمد پر شکرانہ، حضور کی آمد پر شکرانہ۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، پر سب سے بڑی نعمت میلاد مصطفیٰ۔ حضور تشریف لائے، دنیا کو اچھے اخلاق سکھائے، فرمایا جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ ماں باپ کا ادب کس نے سکھایا ہے؟ ورنہ پہلے تو کئی بیٹے ایسے تھے جنہوں نے ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا۔ آج اگر اولاد ماں باپ کا ادب کرے تو ماں باپ کو چاہیے حضور پہ درود پڑھے کہ حضور معلم انسانیت، معلم اخلاق ہیں، آپ نے آ کر ماں باپ کی شان بیان کی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہے، تیرا دوزخ بھی ہے۔ یعنی اگر والدین کی خدمت کرو گے یہ خدمت جنت میں لے جائے گی، اور اگر والدین کی حق تلفی کرو گے یہ ظلم دوزخ میں لے جائے گا۔ اس لیے حضور نے والدین کے حقوق بیان کیے۔ آج لوگ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھائی کہ معلم اخلاق نے آ کر دنیا کو اچھے اخلاق سکھائے۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں بڑا خوش نصیب ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں۔ حضرت انس خادم تھے حضور کے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کا قرب ملے، آپ بھی چاہتے ہیں؟ تو آپ کی طرف سے یہ سوال حضرت انس نے کر دیا۔ یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کی۔ یا رسول اللہ میں دنیا میں آپ کے نزدیک ہوں، قرب میں ہوں، خادم ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کا قرب ملے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ جو بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ تو کیا اس حدیث میں حضور نے اخلاق نہیں سکھائے؟ کیا فرمایا؟ بڑوں کا چھوٹوں پر ادب کس کا کرنا ہے؟ جہاں سارے ہی بڑے ہیں چھوٹا ہوئی کوئی۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں افراتفری اس لیے ہے کہ چھوٹا تو ہے ہی کوئی نہیں، آج کل تو سارے ہی بڑے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یاد ہی نہیں کہ کسی کا ادب بھی کرنا ہے۔ ادب وہ کرے گا جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، جو مانے گا کہ میں شاگرد ہوں، کوئی میرا استاد ہے، میں مرید ہوں، کوئی میرا مرشد ہے، میں بیٹا ہوں، کوئی میرے باپ ہیں، میرا بھائی ہے بڑا جس کا میں نے ادب کرنا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو ادب کرے گا۔ تو آج کل تو سارے بڑے ہیں، چھوٹا تو بنتا ہی کوئی نہیں، اس لیے کوئی ادب کرتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، جو بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، جنت میں میرے قریب ہوگا۔ حضرت زید سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، کتاب کا نام ہے مسند زید، حدیث کی کتاب۔ اس میں انہوں نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے حضور کا قرب ملے اسے اپنے اخلاق اچھے بنا لینے چاہیے، کیونکہ حضور نے اس پر بشارت دی ہے۔ میرے آقا کریم نے دنیا میں آ کر دنیا کو سکھایا ہے کہ دنیا میں رہنا کس طرح ہے، کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے، کن سے بچنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، پلید کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ حضور نے دنیا میں رہنا سکھایا ہے۔ یونان میں بچوں کو پہاڑوں سے پھینکا جاتا تھا، معذور ہے تو چلو جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کوئی ضعیف ہو، خود کما نہیں سکتا، تو جو کما کے لا رہے ہیں نا وہ یہ نہ کہے کہ میں کما کے اس بوڑھے کو یا اس ضعیف کو کھلا رہا ہوں، فرمایا اس ضعیف کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے۔ ماں باپ بوڑھے ہوں تو جوان اولاد یہ نہ کہے کہ ہم ہی نہیں کما کے کھلا رہے ہیں، ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرمائے۔
میرے آقا کریم نے معذوروں کی خدمت پر رزق میں وسعت کی بشارت دی ہے کہ جو معذوروں کو کھانا کھلا رہا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، مسند امام احمد کی حدیث، نصیحت اثر نہیں کرتی، دل سخت ہو گیا ہے۔ حضور چاہتے نگاہ فرماتے دل نرم ہو جاتا، ایسا بھی حضور نے کیا ہے، لیکن حضور نے چونکہ پورا دین ادا کرنا ہے اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ دو وظیفے اس حدیث میں بیان کیے، پہلا وظیفہ کیا ہے؟ کس کے سر پہ ہاتھ رکھو؟ یتیم کے سر پہ، اور دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ کسی بھوکے کو، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام کا شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں پہچان، علامت، جس سے پہچانا جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ ماعون بتا رہی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی شعار ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور دوسروں کی فکر ہی نہ کرے۔ سورہ مدثر میں ہے جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے ما سلککم فی سقر، دنیا میں کیا کرتے رہے ہو کہ آج دوزخ میں پہنچ گئے؟ تو دوزخی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں تھے کھلاتے۔ بندہ کھانا کھلا سکتا ہو اور پتہ بھی ہو کہ فلاں آدمی مستحق ہے پھر بے پرواہی کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو اسے دوزخ میں لے جائے گا۔ اور تیسری چیز وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تو اس کی کہیں گے ہم فضول بحثوں میں پڑے رہتے تھے اس وجہ سے دوزخ میں آئے۔ تیسری چیز کیا انہوں نے بیان کی؟ فضول بحث، اس وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، فضول بحثوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کتنی فضول بحث، اپنے آپ کو بحثوں سے بچائیں، مقصد پہ دھیان دیں، یہ وقت پھر نہیں ملے گا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، دنیا کی زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ حضرت بلبل شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا دل کر بیڑا ہے تھم تھم کے ڈرو اندھیرا ہے، اے دنیا دل کر بیڑا ہے، بارش ہوئی ہے کیچڑ ہے پیر پھسلنے کا اندیشہ ہے تو بے پرواہ ہو کے چلے گئے یا احتیاط سے پیر رکھے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں سوڑی گلی تے کڑے ٹوئے ایتھے ڈہ ڈہ پین نروئے، سنبھل کے پیر رکھیو جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے، سنبھل کے پیر رکھیو جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ فضول پیسوں میں پڑ کے نہ اپنا ایمان برباد کرے نہ وقت برباد کرے۔ لوگ چاہتے ہیں فضول پیسے چھیڑ کے آپ کو ٹریک سے ہٹا دیں، دوزخ میں جا کے دوزخی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول پیسوں میں پڑ کے ہم دوزخ میں پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم نے دنیا میں رہنا سکھایا ہے کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ مصر میں ہر سال ایک عورت کو دلہن بنا کے دریائے نیل میں ڈبوتے، مصریوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہیں، دیکھا جشن، مصری ایک عورت کو دلہن بنا کے جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو دلہن بنا کے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو دریا کی دیوی کی بھیٹ چڑھانا ہے، اس کو ہم نے دریائے نیل میں ڈبونا ہے ورنہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آپ نے تلوار بے نیام کی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کیا رسول اللہ کی آمد کے بعد بھی تم جہالت کے کام کرو گے؟ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا جب تک مصر میں رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہے میں کسی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، اسے واپس لے جاؤ، میں اسے نہیں دریا میں ڈبونے دوں گا۔ مصریوں نے کہا پھر پانی کا انتظام کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا پانی کا انتظام ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب کریں گے۔ ہر سال بچیوں کو دریا میں ڈبویا جاتا اگر رسول اللہ کا تشریف لاتے۔ یہ ظلم کس نے آگے روکا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی برکت۔ حضور تشریف لائے ہیں، پھر حضور کے غلاموں نے مصر فتح کیا ہے، اور یہ خوشخبری حضور نے پہلے دے دی تھی کہ تم مصر فتح کرو۔ صحابہ حاضر خدمت ہیں، مجمع میں حضور تشریف فرما ہے،
فرمایا میرے صحابہ جب مصر فتح کرو نا تو مصریوں کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ تو ہمیشہ جنگ پہ بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں نرمی کرنا، بوڑھوں پہ تلوار نہ چلانا، عورتوں پہ نہ چلانا، بچوں پہ نہ چلانا، آپ تو ہمیشہ نرمی کا حکم دیتے ہیں، یہ مصریوں کے ساتھ خصوصی نرمی کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری ماں بی بی ہاجرہ وہ مصر سے ہی لوٹ کے آئی، وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو جب ماں کے شہر جاؤ تو شہر والوں سے نرمی کرنا۔ جب یہ حدیث مصریوں کو سنائی گئی تو ان مصریوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں جو صدیوں بعد بھی ماں کا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ صدیوں درمیان میں گزر گئی اور رسول اللہ نے فرمایا ہے صحابہ، کیونکہ اکثر جو مکی مہاجر صحابہ تھے وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی اولاد میں سے تھے، تو فرمایا جب مصر فتح کرو تو مصریوں کے ساتھ نرمی کرنا، اس لیے کہ وہ ہماری ماں بی بی ہاجرہ کا شہر ہے، جس شہر سے ہماری ماں آئی ہے اس شہر والوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ کون ہے جو ماں کا رشتہ نبھانے کا درس دے رہی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، رحمت بن کے آئے، آپ نے مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو روکا، آپ نے کمزور لوگوں کے حقوق بیان کیے، آپ نے دلوں میں خوف خدا ڈالا، آپ نے اس مقصد کے ساتھ انسانوں کو جوڑا جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو زندگی گزاری 23 سال، اس میں آپ نے لوگوں کو غفلت سے نکال کے رب سے جوڑ دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے کتنے رحمت للعالمین بنائے ہیں، اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تو صرف حضور کو بنایا ہے، ایک رحمت للعالمین۔ ذرا رحمت کی وسعت دیکھیں، یہ نہیں فرمایا آپ کو صرف آپ کی امت کے لیے رحمت بنایا، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف جنات کے لیے رحمت نہیں، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ قرآن پاک کھولے، پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو لفظ عالمین، محبوب کی رحمت کا ذکر کیا تو لفظ عالمین۔ وہ عالمین کا رب ہے، حضور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ۔ اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا، کوئی مثل نہیں ڈھولتی، چپ کر مہر علی یہ تھے۔ تاجدار گولڑا نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ خلاصہ بیان کیا ہے، چپ کر مہر علی یہ تھے۔ اگر کوئی کہے نا تاجدار گولڑا نے مبالغہ کیا ہے کہ یہاں زبان خاموش رکھو، حضور کی شانیں زیادہ ہیں، تمہارا علم تھوڑا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ تاجدار گولڑا نے مبالغہ کیا ہے تو آپ کہیں یہی آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ جہان کتنے ہیں؟ بتا سکتے ہیں جہان کتنے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا 18,000، بعض نے کہا 27,000 سے زیادہ ہے۔ تو نام تو مجھے بتاؤ یہ 18,000 کون کون سے جہان ہیں؟ تو شیخ الحدیث صاحب بولے، انہوں نے کہا ہم تو 18 نہیں بتا سکتے، 18,000 کو بتا سکتے ہیں۔ یا تو آپ بتائیں جہان کتنے ہیں، ان جہانوں کے نام بتائیں، اور اگر نہیں بتا سکتے تو پھر مان لیں تو ان جہانوں کے نام بھی نہیں جانتا، مصطفیٰ جن جہانوں کے لیے رحمت بن گیا، تو ان جہانوں کے نام بھی نہیں جانتا جہاں حضور کی رحمت برس رہی ہے، چپ کر مہر علی کے تھے۔